بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ طبیعت کافی ناساز ہے کیونکہ عمرہ سے واپسی پہ کافی گلا خراب، بخار اور کھانسی وغیرہ لگی ہوئی ہے، لیکن آپ کے ساتھ ولاگ بھی شیئر کرنا تھا اور کچھ ضروری معلومات آپ لوگوں تک پہنچانی تھی۔ وہ یہ کہ ہم لوگ فرینکفرٹ سے گئے تھے مدینہ، اور وہ میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اب ہم لوگ کھڑے ہیں جو بلٹ ٹرین ہے اس کے اسٹیشن پہ، اور آن لائن ہم نے ٹکٹس پرچیز کر لی تھیں، کیونکہ یہاں پہ جب آپ آ کے ٹکٹس کے بارے میں سوچتی ہیں تو بھول جائیں، کیونکہ آلریڈی ٹکٹس بک ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو 2 گھنٹے اور 20 منٹ لیتی ہے یہ بلٹ ٹرین، جو کہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ آپ کو پہنچاتی ہے۔ اس کی سپیڈ کافی ہائی ہوتی ہے، تقریباً 300 جو ہے وہ کی سپیڈ پہ یہ جاتی ہے ٹرین، اور 2 گھنٹے اور 20 منٹس میں یہ پہنچا دیتی ہے۔ تو کافی زیادہ گرمی تھی یہاں پہ، 40 تک 38-40 گریڈ تک تھا یہاں پہ ٹمپریچر، تو ہمارے لیے تو کافی زیادہ گرمی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو، آپ سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ کچھ راستے کے یہ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ راستے میں بھی ہم نے سارے راستے، ایک گروپ ہمارے والے اس جو ہے وہ ٹرین کے سفر میں ہمارے ساتھ تھا، اور سارے راستے وہ تلبیہ پڑھاتے رہے، اور اتنا اچھا لگا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور آپ یقین کریں کہ آپ کا دل اس قدر سکون میں آ جاتا ہے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی اصل منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بس میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ کس قسم کی آپ کے دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمارا یہ سفر ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ راستے میں اس ٹرین نے جدہ میں ایک پوائنٹ تھا جہاں پہ سٹاپ کیا تھا، کیونکہ کچھ پیسنجر وہاں سے اٹھانے تھے اس ٹرین نے اور کچھ اتارنے تھے، لیکن صرف وہ میرا خیال ہے 5 to 7 منٹس کی تھی بس اسٹے ان کی۔ اس کے بعد آگے یہ پھر مکہ تک ٹرین چلی، اور مکہ جا کے پھر ہم لوگ اترے تھے۔ تو بہت ہی اچھا سفر رہا، بالکل یہ 2 گھنٹے اور 20 منٹ کا سفر ہمیں بالکل پتہ نہیں چلا۔ بہت اچھی، جس طرح سے جرمنی کی ٹرین ICE ہے بالکل ویسی ہی یہ ٹرین ہے، اور بہت آرام دہ سفر تھا اس کا۔ اچھا جی، اب ہم پہنچ گئے ہیں مکہ میں، اور مکہ میں پہنچنے کے بعد ہم نے اپنا پھر سامان کلیکٹ کیا، جو کہ ٹرین کے ساتھ ہی ہر اس کے ڈبے میں بنی ہوتی ہے ایک اسپیشل جگہ، جہاں پہ کہ آپ لوگ اپنے سارا لگیج وہاں پہ رکھتے ہیں، اور اترتے ہوئے اپنے اپنے جو سامان پک کرتے جاتے ہیں۔ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہیں دیکھی تھی ایک ویڈیو جس میں کہتے ہیں کہ سامان کو بک کرنا پڑتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ سامان کو بالکل بک نہیں کرنا پڑتا ہے، آپ وہیں جس اس میں بیٹھتے ہیں ٹرین کے ڈبے میں، اسی میں آپ نے اپنا سامان رکھنا ہوتا ہے، کوئی بکنگ نہیں کی جاتی ہے۔ یہ لوگوں نے بالکل غلط قسم کی افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ ہم لوگ بھی اسی ڈر کی وجہ سے اپنے بڑے لگیج نہیں تھے بنا کے لے کے گئے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہاں لوگ بآسانی اپنا اپنا سامان رکھ رہے تھے اور پک کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ اب الحمدللہ ہم لوگ پہنچ گئے ہوئے ہیں، جس طرح بورڈ پہ نظر آ رہا ہے، مکہ المکرمہ میں، اور یہاں سے ہم نے اب ٹیکسی کروائی تھی اپنے ہوٹل کے لیے تاکہ ہم اپنا سامان وہاں رکھ سکیں، اور ظاہری سی بات ہے نیت کر چکے ہیں، احرام باندھ چکے ہوئے ہیں۔ اور راستے میں جب یہ ہمیں ٹاور نظر آیا تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہم نے، اور سامان کو بس رکھا پھر اپنے سوٹ کیسز کو اپنے ہوٹلز میں، اور اللہ کا نام لے کر ہم لوگ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ کعبہ پہ پہلی نظر پڑی تو بس جو دل کی حالت تھی، الحمدللہ اللہ نے یہ سعادت بخشی۔ اس کے بعد ہم نے طواف
کیے دعا مانگنے کے بعد اور طواف ادا کرنے کے بعد آپ کو بتاتی چلوں کہ 2 نوافل طواف کے پڑھے جاتے ہیں جو کہ یہاں بیٹھ کے ہم نے ادا کیے۔ 2 نوافل پڑھنے کے بعد پھر باری آ جاتی ہے سعی کرنے کی، اور یہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ سفر کی تھکاوٹ، طواف کی تھکاوٹ سے آپ تھک چکے ہوتے ہیں کافی، لیکن الحمدللہ اس کے بعد ہم لوگ سعی کے لیے گئے، اور یقین مانیں کہ یہ اب شام ہو چکی ہے لیکن اتنی گرمی تھی اور اتنا ہجوم، اتنا رش تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے حج کے دنوں میں ہم نے جیسے دیکھا ہوا تھا کہ رش ہوتا ہے، بالکل عمرہ پہ بھی یہی حال تھا رش کا۔ تو یہاں کچھ دیر، تھوڑی دیر ہم نے نوافل ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ چلے گئے تھے سعی کرنے کے لیے، اور وہاں پہ بھی اے سی لگے ہوئے ہیں، اور میں جس وقت سعی کر رہی تھی تو میرے دل کی یہ کیفیت تھی کہ ہم تو اے سی میں چل رہے ہیں یہاں پہ۔ تو حضرت حاجرہ جو کہ اپنے بیٹے کے لیے یہاں پہ چٹیل پہاڑ تھا جس کے اوپر وہ بھاگتی اور اپنے بچے کے لیے دعا کرتی اللہ سے، تو میں کہتی ہوں کہ وہ کیسے انسان تھے۔ یا اللہ تو ان لوگوں کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہماری عبادات کو قبول کر لے۔ بہت بہت میں اس وقت یہ سوچتی رہی کہ یا اللہ اس وقت ہم تو اے سی میں چل رہے ہیں اور وہ اللہ کی بندی اپنے بچے کے لیے تیز دھوپ میں اور اتنا سخت پہاڑ جس پہ وہ چل رہی ہیں اپنے بچے کے لیے۔ اے اللہ تو ان اپنے نیک لوگوں کے بدلے ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اب صحیح کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ اوپر آئے تھے اور تھوڑی سی یہ ویڈیو ہم نے پکچرائز کی تھی، تو امید کرتی ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جو زیارات بعد میں نے کی ان کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری صحت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔